گزشتہ ویڈیو میں میں نے ایک تجویز دی تھی اور جس میں وبائی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 90 ڈیز کے لیے 3 مہینے کے لیے کرفیو نافذ کرنے اور اس کے ساتھ ایک کارپوریٹ پلان دیا تھا اور آپ سے دوستوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ اگر اس کو عقلی دلیل سے دیکھیے گا اور اگر یہ بات آپ کی دل کو لگتی ہے تو اس کو آگے پھیلائیے تاکہ حکومت تک خان صاحب تک پہنچے۔ دونوں صورتوں میں ایک اور پلان بھی دے رہا ہوں، فرض کیجئے گا میری والی تجویز مانی جاتی ہے تو بھی میرے پاس ایک متبادل تجویز ہے کہ ہم نے پھر آگے کیا کرنا ہے، اگر وہ نہیں بھی مانی جاتی تو بھی میں ایک تجویز دینا چاہ رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جیسے خان صاحب کا سلوگن تھا بڑا بہترین تھا کہ ہم نہیں تو کون اور اب نہیں تو کب، بے شک اب بھی اگر نہ ہو تو پھر کب ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس اب ہے کب نہیں ہے، اور ہمارے پاس اچھے لوگ واقعی کئی حوالے سے ہیں۔ الیکشن میں بات کروں گا جب میں کمپیریزن کروں گا کہ خان صاحب اور دوسرے لوگ آپس میں ان کی مشترکات کیا ہے اور ان میں جو ہے وہ کس طرح یکسانیت ہے، کہاں سے ایک جیسے دکھتے ہیں اور کہاں سے وہ الگ ہے، کیا پازیٹو ہے کیا نگیٹو ہے، وہ اس وقت اس ویڈیو کے اندر اس بات کی طرف میں نہیں جا رہا ہوں۔ میں اس طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ خان صاحب جدید پاکستان کی تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں اور ریاست مدینہ کی تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں، اور جدید پاکستان اور ریاست مدینہ کے لیے آپ کو اسی طرح کی پھر مخلوق بھی چاہیے، عوام بھی چاہیے، لوگ بھی چاہیے۔ ہم 22 کروڑ ہجوم ہیں لیکن ہم ایک قوم نہیں ہیں، ہماری سمتیں بدلی ہوئی ہیں، ہم فرقوں میں تقسیم ہیں۔ کل پرسوں ایک پشاور کے قریب ایک گاؤں میں افطاری کے لیے رکنا پڑا ایک ڈیرے میں دوستوں کے پاس، تو جب اذان جیسی ہوئی اور میں افطاری کر رہا تھا تو مجھے میزبان نے روکا کہ جی یہ ہماری اذان نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب دوسری اذان دوسری مسجد سے شروع ہوئی تو انہوں نے کہا یہ ہماری اذان ہے، اور جب تقریباً ہم افطار کر چکے تھے تو تیسری اذان ہوئی، انہوں نے کہا یہ بھی پرائی اذان ہے۔ میں سوچنے لگا کہ اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، اسلام ایک، مسجد ایک، یہ اذان تو اللہ کی ہے، یہ کہاں سے میری میزبان کی یہ اذان ہو گئی اور اس کی مخالف کی ہو گئی۔ تو جناب من مختلف حوالوں سے مختلف مفادات کے لیے میں اس پہ بحث نہیں کرتا۔ ہم مسلکوں ہم فرقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تقسیم ہے، ہم میں جو ہے عدم برداشت ہے، جو برداشت کا مادہ تھا وہ نہیں رہا، ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے، ہمارے اندر صبر نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کو اکموڈیٹ نہیں کر رہے ہیں، اور 22 کے 22 کروڑ ہر ایک اٹھ کے دوسرے کو کافر ڈکلیئر کر رہا ہے، اور اس حوالے سے اگر یہ مان لی جائے یہ فرقے تو پھر 22 کروڑ میں کوئی مسلمان بچتا ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہماری بدقسمتی رہی ہے، ہمارے نصاب، ہمارا نظام، یہ سارا سسٹم۔ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست اب اس کو درست سمت میں ڈالنا چاہ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں خان صاحب بھی ملک کو پٹری پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ میں خوش گما ہوں، میں بدگمانی نہیں کروں گا، میں نگیٹو نہیں سوچوں گا، جیسے وہ کہہ رہے ہیں میں ان کے الفاظ کو بعین ہی مانتا ہوں اور تسلیم کرتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ ان کے پاس اچھے پلاننگز بھی ہوں گے، لیکن جو میرے ذہن میں ہے میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اس گزارش کے ساتھ کہ اس کو بھی آپ عقل سے جانچیے، عقل کی کسوٹی پر دیکھ لیجئے گا۔ آپ کو اگر یہ اچھا لگے، میری باتوں میں کوئی جان آپ کو لگے تو اس کو وائرل کیجئے گا تاکہ یہ مطلوبہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ میں سمجھتا ہوں جی کہ ایک کرفیو لگ گئی ہے اور 3 مہینے کے لیے لوگ مقید ہیں، گیس بجلی پانی ہے اور راشن بھی گھر میں پڑی ہوئی ہے، کرفیو ہے، لوگ باہر نہیں جا رہے ہیں، تو اب یہ ہے کہ وہ میڈیا کی طرف متوجہ ہے۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ سرکار ایک پالیسی بنائے اور ابلاغ عامہ جس میں رسائل، جرائد اور اخبارات ہیں، جس میں ریڈیو ہے اور جس میں ٹیلی ویژن ہے، ان پر پابندی لگائے کہ جی 100 گھنٹوں میں 70 گھنٹے اگر ریڈیو ٹیلی ویژن نے اپنے لیے استعمال کرنے ہیں تو 30 گھنٹے حکومت کے قانون کے تحت استعمال کرنے ہیں۔ اگر 100 سینٹی میٹر کی سپیس جو ہے اخبار نے تو 70 اپنے لیے لینی ہے تو 30 حکومت کو دینی ہے، اور پھر حکومت میں اعلیٰ دماغ ہے، وزارت اطلاعات ہے، وہاں سے ایک ٹیم بنائی جائے اور ایک پالیسی بنائی جائے۔ اس پالیسی کے لیے ہمیں
مشرقی روایات پہ جانا ہوگا، ہمیں اسلام کی طرف جانا ہوگا، ہمیں جو ہمارا ٹریڈیشنل لوکل وزڈم ہے، ہزاروں سالوں پہ محیط جو ہمارے بزرگوں کے تجربات ہم تک منتقل ہوئے ہیں، اور یہ ہمارا جو خطہ ہے یہ کبھی جو امن و آشتی اور بھائی چارے کا اور مذہبی ہم آہنگی کا یہاں ایک سما ہوتا تھا، تو ہم نے کہیں کسی انگریز کے قانون، کسی کعبے کے قانون کی طرف نہیں جانا ہے. ہم نے ادھر ہی اپنے قرآن سے، اپنے اسلام سے، اپنے روایات سے، اپنے مشرق کے فلسفوں سے چیزیں لے کے ہم نے لوگوں کی ذہن سازی کرنی ہے. مجھے ہر پاکستانی گورا چاہیے، مجھے ہر پاکستانی برٹشر چاہیے، امریکن چاہیے، دیانتداری میں، ایمانداری میں، سچائی میں، قابلیت میں، محنت میں، ڈیوٹی میں اور قانون کے احترام میں. تو یہ ذہن سازی ہم نے کرنی ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ گورنمنٹ ایک سلیبس بنائی میڈیا کو، اور ایسی شروع کر کے زی تک کہ ایک کارپوریٹ اسکیم ہو کہ جی آج آپ نے ان موضوعات پہ بات کرنی ہے، تو یہ کرے، اور اس کے لیے میڈیا کو کوئی پیمنٹ نہ کرے. مانیٹرنگ ایک سسٹم ہو، اور جو میڈیا جتنی کریٹیو انداز میں ان آئیڈیاز کو پروپیگیٹ کرتے ہیں اور ذہن سازی کرتے ہیں، اس کی مانیٹرنگ ہو، اسی کے مطابق ان کی ریٹنگ ہو، ان کی گریڈنگ ہو، ان کی اسٹیٹس ہو، ان کی عزت ہو، اور گورنمنٹ فنڈز اور اشتہارات میں مستقبل میں ان کا شیئر ہو. یہ ہم سب کی ایک قومی ذمہ داری ہے. اچھے شاعروں و ادیبوں کو گورنمنٹ اپنے ساتھ انگیج کر کے ان چیزوں پہ لکھوائے. اور جہاں تک سوشل میڈیا ہے تو انفارمیشن اطلاعات وزارت اطلاعات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لوگوں کو اور دیگر وزارتوں سے لوگوں کو چن کے ایک ٹیم بنائے، اور خاص کر تحریک انصاف کی اپنی جو ہے میں بڑا متاثر ہوں کہ سوشل میڈیا کی ٹیم سے ان کو لے کے تو ہم سوشل میڈیا کو ماس میڈیا کے ساتھ چلائیں، کیونکہ آج کل دور ٹویٹر کا، انسٹاگرام کا ہے، فیس بک کا ہے، جو سماجی رابطوں کی جو ذرائع ہیں سوشل میڈیا اس کا ہے، تو ہم وہاں بھی ایک ذہن سازی کریں. تو یہ ہے کہ اگر 3 مہینے یہ لوگ گھروں میں ہیں تو اس کا بڑا ایک کنسولیڈیٹڈ اور کوئک امپیکٹ آ جائے گا. جب یہ نکلیں گے، چینج لوگ ہمارے پاس نکلیں گے، اصل پاکستانی جس کا ہم خواب دیکھتے ہیں، جس کا ہم تصور کرتے ہیں، ہے نہیں. اور اگر یہ نافذ نہیں ہوتا میرا والا آئیڈیا کرفیو کا، تو بھی حکومت کو اس آئیڈیا پہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ جس طرح کا زہر رگوں میں بھرا گیا ہے، ڈی انٹاکسیکیشن کے لیے ہمیں یہ پروسیس کرنا ہی کرنا ہوگا. اور میرے خیال میں اس میں قوم کی بھلائی ہے. ہم ایک سچے کریں پاکستانی کو، اصول اور اخلاق کا مالک ہو، اس کو ہم تراش سکیں گے. اور جو چور چکے ہیں اور جو جرائم پیشہ ہیں ان کے غلط میں مفادات ہے، لیکن ان پہ عوامی پریشر رہے گا، اور وہ سنگل آؤٹ ہوں گے، مارجنلائز ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم ایک مہذب معاشرہ بن جائیں گے. یہ میرا ایمان ہے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.